الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورۃ النحل آیت نمبر 110 سے. ثم ان ربک، پھر بے شک آپ کا رب، للذین ہاجروا، ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہجرت کی، من بعد ما فتنوا، بعد اس کے کہ وہ آزمائے گئے، ثم جاہدوا، پھر جہاد کیا، وصبروا، اور صبر کیا، ان ربک، بے شک آپ کا رب، من بعدہا، اس کے بعد، لغفور الرحیم، البتہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. اس آیت مبارکہ میں مہاجرین کا تذکرہ ہے. وہ مسلمان جو مکہ کے تھے، مکہ میں اسلام لائے تھے، انہوں نے جو مسلمان مکہ میں اسلام لائے تھے، انہیں آزمائشوں میں ڈالا گیا، ستایا گیا، اور اسی لیے وہ ہجرت کرنے پر مجبور ہوئے. اب ہجرت کرنا یہ بھی ایک بہت بڑی قربانی ہے کہ اپنا وطن، انسان کو اس سے ایک محبت ہوتی ہے، انس ہوتا ہے، تو کوئی بھی آدمی اپنا وطن نہیں چھوڑنا چاہتا. وطن تو کیا، اپنے محلے سے بھی ایک ایسی انسیت ہوتی ہے کہ اگر آدمی کو اپنا محلہ چھوڑ کے اسی ایک ہی شہر میں کسی اور محلے میں بسنا پڑے تو وہ بھی اس کے دل کے لیے برداشت نہیں ہوتا، ناقابل برداشت ہوتا ہے. تو چیز ہے کہ ایک محلے کی بات نہیں، بلکہ پورا وطن جس کے ساتھ محبت ہے، جہاں پیدا ہوئے، پلے بڑھے، اسی وطن کو چھوڑا اللہ کے دین کی خاطر. اور پھر جب وہاں پہنچے، پھر جنگوں کا سامنا کرنا پڑا. ثم جاہدوا، پھر جہاد کیا، اس سے بھی نہیں پیچھے ہٹے. وصبروا، اور اس سلسلے میں جو انہیں تکالیف آئیں، مشکلات آئیں، اس میں انہوں نے صبر کیا، ڈٹے رہے. ان ربک من بعدہا، بے شک آپ کا رب اس سب کے بعد، جو انہوں نے آزمائشیں سہیں، اس کے بعد لغفور الرحیم، البتہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے. اب اس میں ایک غلط فہمی کا ازالہ بھی ہے ہمارے لیے کہ کافی لوگ جو گناہوں میں لگے ہوتے ہیں، جب انہیں گناہوں سے روکنے کی کوشش کی جائے، انہیں برائی سے روکا جائے، وہ کہتے ہیں جی اللہ بڑا غفور و رحیم ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی وہ اس صفت کو، اللہ کے ضابطوں کو توڑنے کا ایک اعلی کار بناتے ہیں. کون سی صفت غفور و رحیم جو ہے اس کی، اسی کو استعمال کرتے ہیں کس لیے؟ اللہ کے ضابطوں کو توڑنے کے لیے. حالانکہ یہاں دیکھیں اللہ تبارک و تعالی ٹھیک ہے غفور و رحیم ہے، لیکن اس آیت میں بیان کیا گیا ہے کہ وہ غفور و رحیم کن کے لیے ہے. دیکھیں فرمایا بے شک آپ کا رب ان کے لیے، یہ للذین کا تعلق آگے غفور و رحیم سے جا کے بنے گا. بے شک آپ کا رب ان کے لیے غفور و رحیم ہے جنہوں نے ہجرت کی، آزمائشوں میں ڈالے جانے کے بعد پھر جہاد کیا، پھر ڈٹے رہے. بے شک آپ کا رب اس کے بعد غفور و رحیم ہے. یعنی اپنی طرف سے پوری طرح دین پہ چلو، دین کی خاطر مشکلات برداشت کرو، گناہوں سے صبر کرو، نیکی پر ڈٹے رہو،
اور اس راستے میں جو مشکلات آتی ہیں ان کو برداشت کرو، اور پھر یہ توقع رکھو کہ اب اللہ غفور و رحیم ہے، معاف کر دے گا۔ کوئی اور کمی کوتاہی ہو گئی، کیونکہ حق تو ادا نہیں ہوتا اس کا، تو اب وہ غفور و رحیم ہے۔ یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها، جس دن آئے گا ہر نفس جو جھگڑتا ہوگا اپنی طرف سے۔ اس دن ہر آدمی کے آنے کی کیا کیفیت ہوگی قیامت کے دن، کہ ہر شخص اپنی طرف سے جھگڑتا ہوگا، ہر شخص اپنا کیس خود بھگتے گا، کوئی کسی اور کا کیس نہیں لڑے گا اس دن۔ دنیا میں تو کوئی اپنا کیس خود نہ لڑ سکے تو کوئی وکیل کھڑا کر لیتا ہے، چاہے وہ جھوٹا کیس ہو سچا ہو، وکیل کو پیسے دو اور تمہارا کیس وہ خوب لڑے گا۔ یا دنیا میں اور بھی حمایتی ہوتے ہیں، اپنے عزیز و اقارب، رشتہ دار، دوست احباب، وہ بھی آپ کے حمایتی بن جاتے ہیں، وہ آپ کی طرف سے لڑتے ہیں۔ لیکن اس دن کی کیفیت کیا ہوگی؟ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِي، ہر آدمی کو اپنی فکر ہوگی اور کسی کا کوئی خیال نہیں ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ، ہر شخص دوسرے سے بھاگے گا، کوئی کسی کی حمایت نہیں کرے گا۔ تو یہاں اسی مفہوم کو ان الفاظ میں بیان کیا ہے، یوم تأتی کل نفس تجادل عن نفسها، اس دن کو یاد کرو جس دن آئے گا ہر نفس جو جھگڑتا ہوگا اپنی طرف سے، ہر شخص اپنا کیس آپ لڑے گا، ہر شخص بس اسے اپنی فکر ہوگی، کوئی کسی کی حمایت نہیں کرے گا۔ وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ، اور پورا پورا دیا جائے گا ہر نفس کو وہ جو اس نے عمل کیا۔ ہر شخص نے چاہے اچھا عمل کیا یا برا عمل کیا، اسی کو اس کا پورا پورا صلہ دیا جائے گا، اچھا یا برا۔ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور وہ ظلم نہیں کیے جائیں گے۔ ایک شخص نے غلطی تھوڑی کی ہو اور اسے سزا زیادہ دے دی جائے، یہ ظلم ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ ایک شخص نے نیکی زیادہ کی ہو، اسے انعام تھوڑا ملے، یہ ظلم ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ ہاں یہ ہوگا کہ اللہ کی طرف سے فضل ہو جائے، ظلم تو نہیں ہوگا، یعنی غلطی سے زیادہ سزا مل جائے یا نیکی سے انعام کم ملے، ایسا تو نہیں ہوگا، زیادہ مل سکتا ہے انعام، اور بلکہ ملے گا۔ کیسے؟ کہ ایک نیکی پہ 10 کم سے کم، یہ فضل ہے اللہ کا۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ یہ 10 اور پھر 700 گنا تک، اور پھر اس سے بھی بڑھ کے کئی گنا تک، جتنا خلوص ہوگا، جتنا للہیت ہوگی، جتنا احسن انداز سے نیکی کی ہوگی، اس کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل بڑھ جائے گا، لیکن ظلم نہیں ہوگا۔ وَتُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ، اور پورا پورا دیا جائے گا ہر نفس کو اس کا صلہ جو اس نے عمل کیا، اور ان پہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً، اور بیان کرتا ہے اللہ مثال ایک بستی کی، کانت جو تھی، آمنۃ مطمئنہ، پرامن، مطمئن، یأتیہا رزقہا، آتا تھا اس کے پاس اس کا رزق، رغداً کشادہ، وسیع، کھلا، من کل مکان، ہر جگہ سے، ہر طرف سے، فکفرت بانعم اللہ، بس اس نے ناشکری کی اللہ کی نعمتوں کی، فاذاقہ اللہ، بس چکھایا اسے اللہ نے، لباس الجوع والخوف، لباس بھوک اور خوف کا، بما کانوا یصنعون، بوجہ اس کے جو وہ کرتے تھے۔
اس سے کون سی بستی مراد ہے؟ اس بارے میں علماء کی دو آراء ہیں۔ ایک رائے یہ ہے زیادہ تر مفسرین کی کہ اس بستی سے مراد مکہ ہے، کیونکہ یہ مکی صورت ہے تو اس میں اہل مکہ کا تذکرہ ہوا ہے کہ ایک وقت تھا کہ مکہ والوں کے پاس امن بھی تھا، خوشحالی بھی تھی، رزق بھی وافر تھا، ایک تجارتی منڈی تھی، وہ ایک مرکز تھا تجارتی، اور انہیں امن بھی تھا۔ باقی قبائل کو چور ڈاکو لوٹ لیتے تھے، لیکن یہاں کوئی بھی یہ جرات نہیں کرتا تھا حرم کی وجہ سے۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ ان لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نعمتوں کی ناشکری کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے پاس ایک عظیم نعمت بھیجی۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمانداروں پر ایک بہت بڑا احسان کیا کہ ان میں انہی میں سے ایک عظیم رسول بھیجا۔ یہ اللہ کا انعام ہے، بہت بڑا انعام۔ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری کی، پرامن تھے، بے خوف تھے، خوشحال تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا پیغمبر بھیجا کہ اب اس کو مانو۔ اللہ کے احسانات کا شکر تب ادا ہوگا، اس کی دعوت پہ لبیک کہو۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ۔ قریش کا تذکرہ ہو رہا ہے نا پیچھے، لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ۔ اب انہیں چاہیے، ان قریش کو، کہ وہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں۔ وہ رب الذی اطعمہم من جوع، جس نے انہیں بھوک سے کھانا کھلایا، وآمنہم من خوف، اور خوف سے امن بخشا۔ وہی دونوں نعمتیں اللہ کی جو اس آیت میں بیان ہوئی ہے، چونکہ ان کے رب نے انہیں امن دیا ہے اور رزق دیا ہے۔ یہ دو بہت بڑی نعمتیں ہوتی ہیں۔ اگر امن ہو لیکن روزی کی تنگی ہو، پریشانی ہوتی ہے۔ اگر روزی کی فراوانی ہو لیکن امن نہ ہو، ہر وقت خوف سوار رہے دشمن کا، ڈاکوؤں کا، تو پھر بھی چین نہیں ہوتا۔ تو فرمایا جس رب نے تمہیں روزی بھی دی ہے، امن بھی دیا ہے، اب اس رب کی عبادت کرو۔ کیسے؟ کہ اس نے اپنا جو پیغمبر بھیجا ہے اس کی دعوت پہ لبیک کہو، وہ تمہیں توحید کی دعوت دیتا ہے۔ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کی ناقدری کی، اس نعمت کو قبول نہ کیا، ایمان نہ لائے، نہ شکری کی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے رزق چھین لیا، ان سے امن چھین لیا، خوشحالی ختم کر دی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات دعا کی تھی، صحیح بخاری میں ہے، اللہم اشدد وطأتک علی مضر واجعلها علیہم سنین کا سنی یوسف۔ اے اللہ، مضر قبیلے پر سخت کر اپنا روندنا، یعنی انہیں سخت روند ڈال، اسے کچل ڈال۔ کیسے؟ تیرا وہ روندنا اور کچلنا اور پیسنا کس انداز کا ہو؟ وَجْعَلْنَا عَلَيْهِمْ سِنِينَ كَسِنِ یوسف، کہ انہیں ویسی قحط سالی دے دے جیسی یوسف علیہ السلام کے دور میں آئی تھی، جو 7 سال قحط سالی رہی۔ تو پھر یہ بد دعا لگی، مضر قبیلے کے لیے آپ نے بد دعا کی۔ وہ ایک کچھ تھے تو مکہ میں بھی اس کا اثر پڑا، اور مکہ میں قحط سالی آ گئی، اور کافی عرصہ قحط سالی رہی، اور اتنا سخت قحط سالی تھی کہ
لوگ پتے کھانے پہ مجبور ہو گئے، اور مردہ جانوروں کی ہڈیاں رگڑ کے پیس کے وہ کھاتے تھے، حتیٰ کہ ابو سفیان، وہی جو سخت جانی دشمن تھا اس وقت، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کہ مکہ والے آپ کے اپنے ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں، بھوکے مر رہے ہیں، آپ کو مہربانی کریں، اللہ سے دعا کریں۔ ابھی مسلمان نہیں ہوا تھا، تو آپ نے اللہ سے دعا کی، اور ساتھ ہی آس پاس سے جو غلہ رک گیا تھا، سمامہ بن اسال جب مسلمان ہوا تھا، اس نے بھی کہا تھا کہ اب میرے علاقے سے ایک دانہ بھی گندم کا وہ مکہ میں نہیں پہنچے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی آرڈر کیا کہ مکہ میں غلہ بھیجو، تب جا کے کہا سالی ختم ہوئی جو کئی سالوں پہ ہوئی تھی۔ تو بہرحال ایک رائے یہی ہے کہ یہ مکہ والوں کی بات ہے، اس بستی سے مراد مکہ کی بستی ہے۔ ایک اور رائے بھی ہے کچھ مفسرین کی، وہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ کسی خاص بستی کی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بطور مثال ایک بستی کا ذکر کر دیا ہے، یعنی کوئی بھی بستی آج بھی ہو سکتی ہے۔ بستی سے مراد کوئی دیہات کو نہیں کہتے، بستی کو، بستی سے مراد علاقہ جہاں لوگ رہتے ہیں، چاہے وہ شہر ہو، وہ قریہ ہی کہلاتا ہے، بستی جسے ہم عام کہتے ہیں۔ تو اس سے مراد پھر ہر بستی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا، امن دیا، رزق دیا۔ اب انہیں چاہیے کہ وہ اللہ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کریں، اللہ کی عبادت کریں، اس کی توحید کو مانیں۔ لیکن جب وہ اللہ کی نعمتیں کھا کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھلا دیتے ہیں، اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کرتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتیں چھین لیتا ہے، پھر خوف بھی ہوتا ہے، امن چھن جاتا ہے، اور پھر معیشت بھی غیر مستحکم ہو جاتی ہے، پھر روزی کی تنگیاں آ جاتی ہیں، پھر مہنگائی کے طوفان بڑھتے ہیں۔ وجہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ کی نعمت کی ناشکری۔ اب دیکھیں اسی پس منظر میں آیت کو پھر دیکھیں، وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً، اور بیان کرتا ہے اللہ مثال ایک بستی کی، کانت آمنة مطمئنة یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان۔ بیان کرتا ہے اللہ مثال ایک بستی کی جو پرامن تھی، مطمئن تھی، یعنی بے فکری مزے کی زندگی بسر کر رہی تھی، آتا تھا اس کے پاس اس کا رزق کشادہ ہر جگہ سے۔ پھر اس بستی والوں نے کیا کیا؟ فَكَفَرَتْ بِأَنْعُمِ اللَّهِ، انہوں نے ناشکری کی اللہ کی نعمتوں کی۔ فَأَذَاقَهُ اللَّهُ، بس اللہ نے چکھایا انہیں، لباس الجوع والخوف، لباس بھوک اور خوف کا۔ بھوک اور خوف کا لباس نہیں ہوتا، یہ ایک تشبیہ کے انداز میں بات کی گئی ہے۔ جس طرح لباس پورے جسم کو محیط ہوتا ہے، پورے جسم کو لپیٹ لیتا ہے، تو اسی طرح بھوک اور خوف نے ان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ دوسرے لفظوں میں سلیس، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر بھوک اور خوف مسلط کر دیا۔ کیوں؟ بما کانوا یصنعون، بوجہ اس کے جو وہ کرتے تھے، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے۔ کیا ان کا کرتوت تھا یہاں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں خوشحالی دی، امن دیا، رزق دیا، انہوں نے اللہ کی نعمت کی ناقدری کی۔ اللہ کی نعمت کی ناقدری کیا ہوتی ہے؟ شکر ادا نہ کرنا، اللہ کی نعمت کی ناشکری کرنا۔ ناشکری کیا ہوتی ہے؟ نعمت اللہ نے دی اور منوتی کسی دربار کی، یہ کیا ہے؟ سب سے بڑی اللہ کی ناشکری، جسے سب سے بڑا ظلم کہا گیا ہے، ان الشرک لظلم عظیم، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ نعمت اللہ نے دی
اسی نعمت کو اللہ کی نافرمانی میں لگانا، یہ اللہ کی نعمت کی ناشکری ہے۔ اللہ نے نعمت دی، اللہ کی دی ہوئی نعمت کو ضائع کر دینا، یہ نعمت کی ناشکری ہے۔ اور ضائع کرنے کی پھر کئی صورتیں ہوتی ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے ضائع کرنے کی کہ نعمت باہر پھینک دیں، چیز بچی پڑی رہ گئی، بجائے کسی غریب کو دینے کے خراب ہوئی باہر پھینک دی۔ ایک تو یہ ضائع کرنا ہے اللہ کی نعمت کو، اور دوسرا ضائع کرنا یہ بھی ہے کہ حد سے زیادہ لگا دینا کہیں جہاں نہیں لگانا چاہیے تھا، یہ بھی ضائع کرنے والی بات ہے نعمت کو۔ وہ تو کسی کام اچھی جگہ لگانی چاہیے تھی۔ ابھی ایک شخص اپنی کوٹھی پہ کروڑوں روپے لگا دیتا ہے، جبکہ اسی کے اس رقم سے 2-3 کوٹھیاں بن سکتی تھیں۔ ایک شخص غریب ہے، اس کے پاس مکان نہیں ہے، آدمی کروڑوں روپے لگا رہا ہے فضول۔ حالانکہ مکان کی حالت تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کے پاس سے گزرے، حدیث میں آتا ہے کہ وہ اور اس کی ماں اپنی وہ دیوار کی لپائی کر رہے تھے مل کے۔ دیوار کچی تھی تو وہ کمزور ہو گئی تھی، تو اس کی لپائی کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاس سے گزرے، سنن ابی داؤد کی روایت ہے۔ آپ نے پوچھا کیا کر رہے ہو؟ اللہ کے رسول یہ دیوار بوسیدہ ہو گئی ہے، اس کو لیپ رہے ہیں، لپائی کر رہے ہیں اس کی۔ آپ نے فرمایا کہ الامر اعجل من ذالک، موت کا معاملہ تو اس سے زیادہ جلدی والا ہے۔ مقصد یہ نہیں تھا کہ بوسیدہ دیوار کو بوسیدہ ہونے دو، گرنے دو۔ مقصد یہ تھا کہ ضرورت مطابق بنانا ہے، ضرورت مطابق مرمت کرنی ہے، کہیں اس پہ حد سے زیادہ نہیں لگا دینا، وقت بھی ضائع ہوگا، پیسہ بھی ضائع ہوگا، کیونکہ موت کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ وہاں آپ نے یہ تنبیہ کی کہ خیال کرنا ہے اسی میں نہ لگے رہنا، اسی تعمیرات میں، بس ضرورت مطابق ٹھیک ہے، پکا مکان بنا لو، ضرورت مطابق بنا لو، لیکن حد سے زیادہ اس میں ایسی فضول خرچیاں کرنا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا محض ضیاع ہو، نعمت ضائع ہو، تو یہ اس کی اجازت شریعت نہیں دیتی۔ تو یہ بھی اللہ کی نعمت کو ضائع کرنے والی بات ہے، اور یہ اللہ کی نعمت کی ناقدری ہے، ناشکری ہے۔ تو پھر اس کا انجام کیا نکلتا ہے؟ جب کوئی اللہ کی نعمتیں استعمال کر کے اللہ کے ساتھ شرک کرے، اللہ کی نافرمانی میں اسی نعمت کو لگائے، یا اللہ کی نعمت کو ضائع کر دے، فضول خرچیوں میں اڑا دے، ناقدری کرے، تو پھر اللہ تبارک و تعالی بھوک اور خوف کا عذاب مسلط کر دیتا ہے۔ اور آج کل مجموعی طور پر آپ دیکھ لیں امت کی کیا حالت ہے۔ ایک وقت تھا کہ امن تھا، خوشحالی تھی، برکت تھی، لیکن آج کل دیکھیں جوں حالات بدتر ہوتے جا رہے ہیں، معیشت جوں غیر مستحکم ہوتی جا رہی ہے، مہنگائی جوں بڑھتی جا رہی ہے، اور جو غریب ہے وہ غریب تر ہوتا جا رہا ہے۔ یہ وجہ کیا ہے؟ اصل مجموعی طور پر دیکھیں ملک میں شرک ہے، اس میں بدعات ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی ناقدری ہے، فضول خرچیاں ہیں، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کے متعلق ترس اور ہمدردی کے جذبات نہیں رہے مجموعی طور پر، تو یہ اسی کی سزا میں مل رہی ہے۔ چاہے ہم قصوروار جس کو قرار دیں، اس میں ہر بندہ قصوروار ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جس انداز سے ناقدری کر رہا ہے۔ پس اس نے نہ شکری کی اللہ کی نعمتوں کی، پس چکھایا اسے اللہ نے لباس بھوک اور خوف کا بوجہ اس کے جو کرتے تھے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْهُمْ، اور البتہ تحقیق آیا ان کے پاس رسول انہی میں سے، فَكَذَّبُوهُ، پس انہوں نے اسے جھٹلا دیا۔ یہ نعمت کی بہت بڑی ناشکری تھی۔ فَأَخَذَهُمُ الْعَذَابُ، پس پکڑ لیا انہیں عذاب نے، وَهُمْ ظَالِمُونَ، اس حال میں کہ وہ ظالم تھے۔
اب اس عذاب سے مراد وہی ہے جو اوپر آیا ہے، کیا؟ بھوک اور خوف کا عذاب مسلط ہو گیا کہ انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں کھا کے اس کے بھیجے ہوئے رسول کو تسلیم نہیں کیا، الٹا اس کی مخالفت کی، ظلم کیا، تو ان کو عذاب نے آ پکڑا۔ اللہ سے دعا ہے مجھے آپ کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔